ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عيابين ولا تكونوا مداحين ولا طعانين ولا متمابتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دو ہفتے آپ حضرات سے اپنے سفروں کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی اور اگلے جمعہ میں بھی ایک سفر درپیش ہے. دوسرے 2 ہفتے پہلے ایک حدیث کا بیان شروع کیا تھا اور وہ حدیث ناتمام رہ گئی تھی. اب یہ بھی یاد نہیں رہا کہ کتنے باتیں بیان کی گئی تھی گرتے رہ گئی. تو بہرحال حدیث مبارک ہے، جو بھی اس سے متعلق ضرورت کے امور ہیں پہلے آ چکے ہوں گے تو تکرار ہو جائے گا، نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو مفید بنائیں گا. حدیث یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکونوا عیابین ولا تکونوا مداحین، کہ نہ تو بہت عیب لگانے والے بنو اور نہ بہت تعریف کرنے والے بنو، ولا طعانین اور نہ تانے دینے والے بنو، ولا متماوتین اور نہ دکھاوا کرنے والے بنو. یہ 4 ہدایتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد. ان میں سے پہلی 2 کا شاید پہلے بیان ہوا تھا، لیکن اس کے کچھ پہلو باقی رہ گئے تھے. پہلی 2 چیزیں جو بیان کی گئیں کہ ایک تو بہت عیب لگانے والے نہ بنو. اس کے بعد حصے میں نے عرض کیے تھے کہ غیبت کرنا اس میں داخل ہے، برائیاں لوگوں کی کرتے رہنا اس میں داخل ہے. اسی کا ایک پہلو جو شاید اس روز بیان نہیں ہو سکا تھا وہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی بہت عیب لگانے میں داخل ہے کہ آدمی، بعض لوگ ہوتے ہیں جو کیسی اچھی سے اچھی چیز مل جائے تو اس سے خوش نہیں ہوتے اور کچھ نہ کچھ اس میں عیب، کوئی نہ کوئی کیڑا، کوئی نہ کوئی برائی نکالنے کی فکر میں رہتے. تو جو کچھ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اگر انسان اس کو غور سے دیکھے تو ہر آن اور ہر لمحے اللہ جل جلالہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہے جس کو شمار کرنا بھی ممکن ہے. لیکن بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی نگاہ ہمیشہ خرابی کی طرف جاتی ہے، برائی کی طرف جاتی ہے، عیب کی طرف جاتی ہے. کسی بھی چیز اچھائی کی طرف نہیں جاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ناشکرا ہو جاتا ہے اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اس کی طرف دھیان نہیں کرتا. ذرا سی کوئی تکلیف آ گئی, ذرا سی کوئی پریشانی آ گئی, اس کو گاتا پھرتا ہے. یہ بھی ایاب ہونے میں داخل ہے, جس کی اس حدیث میں ممانعت فرمائی گئی کہ عیب لگانے والے نہ بنے. یہ بھی اس میں داخل. یہ دیکھو کہ نعمتیں کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی, اور ان نعمتوں کی وجہ سے اگر تھوڑی بہت تکلیف آئی بھی ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہے, یہ جنت نہیں ہے. یہ خاصیت تو جنت ہی کی ہے کہ وہاں راحت ہی راحت ہو, آرام ہی آرام ہو, لذت ہی لذت ہو, مزہ ہی مزہ ہو. دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو, بڑے سے بڑا صاحب اقتدار ہو, بڑے سے بڑا سردار ہو, اس کو لذت کاملہ اور راحت کاملہ اس دنیا میں حاصل ہونی. جو شخص اس فکر میں ہے وہ ایک ناممکن چیز کی تلاش میں ہے, جو ساری عمر بے چین رہے گا, ساری عمر بےتاب رہے گا, کبھی اس کو یہ منزل حاصل نہیں ہو سکتی. دنیا اللہ نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ اس میں خوشی بھی ہے, غم بھی ہے, راحت بھی ہے, تکلیف بھی ہے, لذت بھی ہے اور اذیت بھی ہے. ان دونوں کے مجموعے کا نام اللہ نے دنیا بنایا ہے. جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں, 3 عالم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ایک عالم راحت ہی راحت کا, عیش ہی عیش کا, وہ ہے جنت. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے. اور ایک عالم ہے تکلیف ہی تکلیف کا, غم ہی غم کا, وہ ہے جہنم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے. اور تیسرا عالم ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے, وہ ہے دنیا, کہ اس میں راحت بھی ہے, تکلیف بھی ہے, لذت بھی ہے, پریشانی بھی ہے, دونوں چیزوں کا آمیزہ ہے. کوئی شخص یہ چاہے کہ اس دنیا کے اندر مجھے راحت ہی راحت ملے, کوئی فکر نہ ہو, کوئی تشویش نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی تکلیف نہ آئے, تو ساری عمر تمنا میں رہے گا, کبھی حاصل نہیں ہوگا. ارے ہمیں آپ کو کیا حاصل ہوگی؟ انبیاء علیہ السلام کو نہ ملی. بلکہ حدیث میں فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیفیں, سب سے زیادہ آزمائشیں, سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں. اور فرمایا کہ پھر جو جتنا ان سے قریب ہوتا ہے اور ان کے مثل ہوتا ہے, اتنا ہی اس کے اوپر پریشانیاں زیادہ آتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, دیکھو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھو کہ اللہ کے دوست خلیل اللہ لقب, اللہ کے دوست والا لقب, اور کیسی آزمائش ہے, کیسی آزمائش ہے. اللہ ایسی آزمائش ہے کہ آج تصور انسان نہیں کر سکتا. گھر چھوڑا, باپ دشمن, قبیلے والے دشمن, وطن والے دشمن, گھر چھوڑا, باہر چھوڑا, وطن چھوڑا, اور آگ میں ڈالے گئے, بیٹوں کو ذبح کرنے کا حکم ہو گیا, بیوی اور بچے کو بیابجیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو گیا. خدا نے کیسی کیسی آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو انبیاء علیہ السلام پر آتی. تو اس دنیا کے اندر تو یہ آنی ہے, لیکن یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان آزمائشوں کو کتنا ہلکا کر رکھا ہے اور نعمتیں کتنی عطا فرما رہے ہیں. یہ دیکھو, عیب لگانے والے نہ بنو کہ بھائی میں تو پریشانی میں ہوں, میں تو ہر وقت پریشانی کو آدمی گاتا رہے اور اسی کا ذکر کرتا رہے. یہ نہ بنو عیب کرنے والے. اللہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے ایک دن بےتاب تھا, بھوک لگی ہوئی تھی بہت سخت, کھانے کو کچھ تھا نہیں. تو باہر نکلا کہ کوئی دیکھو, کوئی کہیں سے کوئی کام وام ملے, کچھ تو کچھ بھوک کا مداوع ہو. جب باہر سڑک پہ پہنچا, راستے پر,
تو دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے. تو پوچھا, حضور نے مجھے دیکھ کر پوچھا کہ ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ الجوع, رسول اللہ بھوک نے بےتاب کر دیا, اس بھوک کی بےتابی کے عالم میں باہر نکلا ہوں. پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس چیز نے تمہیں نکالا ہے اسی نے مجھے بھی نکالا, یا جس چیز نے تمہیں باہر آنے پر مجبور کیا یعنی بھوک, اسی نے مجھے بھی باہر آنے پر مجبور کیا. یعنی بھوک لگی ہوئی ہے اور اس وقت گھر میں کچھ ہے نہیں. پھر فرمایا کہ آؤ چلو تمہیں میں, ہم دونوں اپنے ایک دوست کے پاس چلیں. تو ایک انصاری صحابی تھے, ان کا ایک باغ تھا, تو وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور حضرت ابو ہریرہ کو بھی لے کر تشریف لے گئے. اور اگر اندازہ کیجئے کہ یہ جو نکلے تھے بھوک سے, یہ نہیں کہ ایک وقت نہیں ملا کھانے کو اس واسطے ایک ہی وقت میں بےتاب ہو گئے. یہ تو ہوتا ہی رہتا تھا, یعنی ایک وقت دو وقت کھانے کا نہ ملنا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اتنی بےتابی جس نے گھر سے باہر نکال دیا وہ 2-3 وقت کا ہوگا فاقہ ضرور. اس حالت میں نکلے اور جا کر صحابی کے باغ میں پہنچے. صحابی نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, تو وہ نہال ہو گئے, بچھ گئے اور درخواست کی کہ حضور تشریف لائیے. بٹھایا. گرمی کا موسم تھا تو ایک درخت کی چھاؤں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ کو لے جا کر بٹھایا. اور ان کو یہ بات تو معلوم نہیں تھی کہ کھانا نہیں کھایا ہوا یا بھوکے ہیں. تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کوئی خاطر مدارات کرنی تھی, تو باغ میں کھجوریں تھی, وہ ایک تھال میں کچھ کھجوریں لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پانی پلایا. تو حضرت صاحب نے وہ کھجوریں خود بھی تناول فرمائی اور جو صحابی صاحب تھے, غالباً ابو ہریرہ ہی تھے, ان کو بھی کھلائی. یہ کھائی اور پانی پیا. گرمی کا موسم تھا, اور گرمی آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ کی گرمی کھجوروں کے پکنے کے زمانے میں ایسا لگتا ہے بھٹی سلگ رہی ہے, اتنی سخت گرمی. اس میں درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ کھجوریں کھائیں, پانی پیا. جب پانی پی چکے اور کھجور کھا چکے تو جو صحابی ساتھ آئے تھے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے, کہ دیکھو یہ کھجوریں اور یہ ٹھنڈا سایہ اور ٹھنڈا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے سورہ الہاکم التکاثر میں کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, کہ قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی دنیا. فرمایا کہ یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مجھے عطا فرمائی اور تمہیں عطا فرمائی کہ کھجور اور ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈا سایہ, اس نعمت کا بھی آخرت میں سوال ہو کہ یہ نعمت ہم نے تمہیں عطا فرمائی تھی, اس سے کیا حق ادا کیا. تو دیکھیے 3 اور کتنے وقتوں کا فاقہ ہوگا. اس بھوک کا ذکر نہیں, اس کی پریشانی کا بیان نہیں, اس بھوک کی حالت میں جو کھجوریں میسر آ گئیں اور جو ٹھنڈا پانی مل گیا, ٹھنڈا سایہ مل گیا, اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نعمت. کوئی دوسرا ہوتا تو ہزار دکھڑے روتا کہ دیکھو میرے ساتھ کتنا بڑا جاتی ہوئی کہ اتنے دنوں کے بعد کچھ کھانا ملا تو کھجور ملی, کھجور کو کوئی کھانا نہیں سمجھتا. تو لیکن سرکار کا طریقہ یہ ہے کہ جو نعمت میسر آئی ہے پہلے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو, اور جو نہیں آئی اس کے لیے مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ عطا فرما دے. لیکن جو دکھڑے روتے رہنا ہر وقت اپنی پریشانی کے, یہ ہے داخل لا تکونوا عیابین. اللہ, میرے والد ماجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے. اللہ, یوسف علیہ السلام کا قصہ ہر مسلمان نے سنا. یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے, 12 سال کے. یعقوب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئے
بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا. 12 سال کی عمر کنویں میں ڈال کے چلے گئے. اور کیا کیا مصیبتیں یوسف علیہ السلام کے اوپر گزری. کنویں میں پڑے رہے, قافلہ آیا, انہوں نے اٹھا کر ان کو لے جا کر بیچ دیا, غلام بنے رہے. غلام بننے کے بعد کیا کچھ آزمائشیں پیش آئیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کن کن حالات سے گزرے, یہاں تک کہ قید خانے میں پڑے رہے اتنی مدت تک. اور ایک مدت دراز کے بعد, سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عزت کا مقام عطا فرمایا, مصر کی وزارت مل گئی. اس مصر کی وزارت ملنے کے بعد بھائی جو تھے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا, وہ راشن لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے پہچان لیا, انہوں نے نہیں پہچانا, لمبا قصہ قرآن سورہ یوسف میں مذکور ہے. جب سب کچھ ہو چکا, آخر میں پہچان بھی لیا, ایک دوسرے کو سب کچھ کر لیا, کہا کہ میرے والدین کو لے کر آؤ کنعان. تو بھائی جو ہیں وہ والدین کو لے کر آئے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پہلی بار سال کے بعد والدین سے ملاقات ہوئی. اور اس طرح ملاقات ہوئی کہ باپ کی آنکھیں روتے روتے بینائی کھو چکی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کرتے کی برکت سے ان کی بینائی واپس لائی. اس حالت میں ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ذرا سوچو کہ کسی آدمی پر سال تک یہ مصائب گزرے ہوں اور پھر اچانک اس طرح ماں باپ سے ملاقات ہو جائے تو وہ کیا کرے گا. آج وہ پتہ نہیں صبح سے شام تک اپنے دکھڑے روئیں گے ایک دوسرے کے سامنے کہ دیکھو ہمارے اوپر یہ مصائب گزرے, وہ کہیں گے ہمارے اوپر یہ مصائب گزرے, ایک دوسرے کو اپنی داستان غم سنائیں گے. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب ملاقات ہوئی والدین سے تو پہلی بات جو یوسف علیہ السلام نے فرمائی وہ کیا تھی؟ وقت احسن ابی سے پہلے ہے, وقت احسن ابی اذا خرجنا يا ابت هذا تعبير رؤياي من قبل قد جعلها لها ربها حقا قد احسن ابي. جب وہاں پہنچے تو خواب دیکھا تھا بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ مجھے سورج اور چاند, سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں, چاند سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب میں دیکھا. جس وقت پہنچے والدین اور بھائی, 12 بھائی تھے, 11 بھائی اور والدین, تو اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال, ان کی شان و شوکت دیکھ کر والدین بھی اور بھائی بھی ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے. تو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان, یہ میں نے جو خواب دیکھا تھا کہ چاند ستارے مجھے, سورج چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں, یہ اس کی تعبیر ہے کہ آج میرے ماں باپ جو چاند اور سورج ہیں اور 11 میرے بھائی ستارے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ اس کی تعبیر. اس کے بعد جو پہلی بات کہی وہ یہ تھی کہ وقت احسن ابی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البر, کہ والدین سے بات ہو رہی ہے کہ والدین سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں ابا جان سے کہ ابا جان, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان فرمایا. یہاں سے شروع ہو رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا. قید خانے میں جانے کا ذکر نہیں کہ میں قید خانے میں رہا اتنے سال, بلکہ ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ, اور تمہیں لے آیا دیہات سے. جدائی کا ذکر نہیں, لانے کا ذکر ہے. یہ ذکر نہیں کہ اتنے دنوں تک جدائی رہی, اتنے دن تک میں آپ کے فراق میں روتا رہا اور آپ میرے فراق میں روتے رہے, اس کا ذکر نہیں. ذکر یہ ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ کو میرے پاس لے آیا. اور وہ جو بھائیوں کے ساتھ قصہ ہوا تھا اس کو شیطان کے ساتھ ڈال دیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے ایک تفریق قائم کر دی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان کر کے آپ سب کو میرے سامنے, میرے سے مجھ سے لا کر ملا. تو قید خانے
میں جانے کا ذکر نہیں، نکالنے کا ذکر، جدائی کا ذکر نہیں، ملاقات کا ذکر. یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا اسوہ کہ آدمی یہ دیکھے کہ نعمت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا ہوئی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، نہ یہ کہ ہر وقت اپنی پریشانی کو روتا رہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں، نام یاد نہیں رہا، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان کا فرمانا ہے کہ میں نے ایک بات اپنے دل میں طے کر رکھی ہے اور بڑی صحیح طے کر رکھی ہے. وہ کیا؟ کہ بھائی یہ دنیا تو ہے ہی دار المحن، یعنی یہ دنیا یہ اصل میں تکلیفوں کی جگہ ہے، لہذا اس میں اصل یہ ہے کہ تکلیف پہنچے. اگر تکلیف نہیں پہنچی، کوئی راحت پہنچی، تو یہ اس دنیا کے موضوع کے خلاف ہے. تو اس واسطے وہ قابل قدر بات ہے کہ مجھے راحت پہنچی، اور اگر تکلیف پہنچی، تکلیف سے پہنچنی تھی، جگہ ہی تکلیف کی تھی، یہ جنت تو نہیں تھی، یہ تو تکلیف اور پریشانی کی جگہ تھی. اس واسطے اگر راحت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو وہ قابل شکر ہے، نہ کہ تکلیف قابل ذکر ہو، کیونکہ یہ تو جگہ تھی ہے. تو انبیاء علیہ السلام اس بات کا ادراک فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں فاقہ گزر رہا ہے تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، یہ تو دنیا کی خصوصیات میں سے. لیکن اگر کھجوریں مل گئی ہیں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لینے والی بات. اور اگر ہم قید خانے میں چلے گئے ہیں تو یہ کوئی اچنبی بات نہیں، کیونکہ قید خانے میں جانا اور تکلیف اٹھانا یہ تو دنیا ہے ہی قید خانہ، لیکن نکل آئے وہاں سے، یہ ہے قابل ذکر بات. اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جدائی ہو گئی تو جدائی تو ہونی تھی، کیونکہ دنیا تکلیف کی جگہ ہے. ہاں ملاپ ہو گیا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام، اور اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی فکر. اللہ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے کے استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں صاحب کے نام سے مشہور، پہلے بھی قصے ان کو سنا چکا ہوں. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے پتا چلا کہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتا چلا کہ بہت سخت بخار میں، تو میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا. جا کر دیکھا تو واقعی بہت سخت بخار تھا اور تپ رہے تھے بخار میں، اور جیسے اس بخار کی شدت میں انسان کو گھبراہٹ سی ہوتی ہے، اس قسم کی گھبراہٹ کی حالت میں تھے. تو جا کر میں نے سلام کیا اور مزاج پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہے. تو فوراً جواب دیا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے کان میں درد نہیں ہو رہا، اللہ کا شکر ہے میری آنکھ کی بینائی محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے بدن محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دل ٹھیک کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جگر ٹھیک کام کر رہا ہے. جتنی بیماریاں نہیں تھیں ان کا ذکر کیا کہ اللہ کا شکر ہے یہ نہیں ہے. ہاں پھر فرمایا کوئی بخار ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ بھی دور. یہ ہے بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو تو دیکھو جو ہر آن تم پر مبذول ہیں. این بیماری کے عالم میں بھی، این پریشانی کے عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کے اندر گھیرا ہوا ہے. بیماری ہے مگر الحمدللہ علاج کے لیے طبیب مہیا ہے. بیماری ہے اللہ کا شکر ہے کہ تیماردار پاس موجود ہیں. بیماری ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ تسلی دینے والے موجود ہیں. یہ نعمتوں کو شمار کرو، ان کو دیکھو. یہ جو ہر وقت اپنے دکھڑے کو رونے والی بات ہے ناشکری کی، یہ بھی داخل ہے لا تکونوا ایابی، کہ کسی چیز کے اوپر ہر وقت عیب لگانے والے نہ بنو کہ جس حالت میں ہوں وہ گویا میرے لیے تکلیف والی بات ہے. آج کل ایک جملہ بڑا لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا جو بڑی ناشکری کا جملہ ہے اور لوگ بے دھیانی میں بول جاتے. جب پوچھتے ہیں نا تو بھائی کیسے مزاج ہے، کیسے حال ہے، تو جواب بعض اوقات یہ بھائی گزر رہی ہے. کبھی جواب دیتے ہیں کہ وہاں بھائی وقت پاس ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ اگر غور کرو تو اس جملے میں بڑی زبردست ناشکری پنہاں ہے.
گزر رہی ہے کہ کیا مانا یہ ہے کہ حالات تو بڑے خراب ہیں اور مجھے کوئی راحت کوئی آسائش میسر نہیں ہے، لیکن یہ میرا ہی حوصلہ ہے کہ ان نامساعد حالات کے اندر گزار رہا ہوں اپنی زندگی اور وقت پاس ہو رہا ہے۔ یہ ناشکری کا جملہ ہے کہ گزر رہی ہے اور وقت گزر رہا ہے۔ ارے ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں تمہارے اوپر نازل فرما رکھی ہیں۔ ہمیشہ جب بھی حساب لگاؤ گے، کیسا ہی برے سے بری حالت میں انسان ہو، جب بھی حساب لگاؤ گے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا پلہ بھاری رہے گا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، شمار نہیں کرتے۔ تو یہ جو عیب لگانے والی بات ہے، یہ عیب لگانے والی بات کہ ہر چیز کے اوپر عیب لگایا جا رہا ہے، یہ ناشکری کا ایک حصہ ہے جس کے بارے میں یہ بھی اس جملے کے اندر داخل ہے کہ لا تکونوا عیابین، عیب لگانے والے نہ کرو۔ ہر چیز میں اس دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ پہلو فائدے کے ہوتے ہیں، کچھ نقصان کے ہوتے ہیں، تو کیوں ہمیشہ نقصان ہی کے پہلو کو دیکھتے، برائی کے پہلو کو دیکھتے؟ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا پہلے شکر ادا کر لو، پھر جو تکلیف ہے اس کو اللہ ہی سے کہو، یا اللہ یہ تکلیف ہے یہ بھی دور فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اس کو گاتے پھرنے سے اور دکھڑا روتے پھرنے سے کوئی حاصل نہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک تو یہ بات اس حصے میں لا تکونوا عیابین میں یہ بات ملا۔ دوسرا جملہ جو ارشاد ہوا کہ لا تکونوا مداحین، بہت تعریف کرنے والے نہ بنو۔ اس کی تفصیل پچھلے بیان میں عرض کر چکا ہوں، اس کا ایک حصہ شاید باقی رہ گیا تھا، وہ بھی عرض کر کہ ایک تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم عام طور سے بھول جاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے اعمال کی تعریف کرنی ہو تو کوئی ایسا جملہ نہ کہو جو گویا اس بات پر کا وہم پیدا کرے کہ تمہیں اس کا انجام معلوم ہے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ اس کے عمل کی تعریف کرو، عمل اس کا یہ بہت اچھا ہے، کوئی حرج نہیں، اعتدال کے ساتھ اس کی تعریف اگر کی جائے، لیکن بحیثیت مجموعی یہ کہنا کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا، تو یہ بات اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم اپنا فیصلہ سنا رہے ہو لمحہ کے ساتھ، جب تم ہو فیصلہ کرنے والے کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ایک بچہ تھا چھوٹا سا نابالغ، شاید دودھ پیتا بچہ، اس کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کے بارے میں یہ فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ عصفور من عصافیر الجنہ، یا رسول اللہ یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، نابالغ بچہ، جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا، مطلب ہے کہ جیسے جنت کا پرندہ ہے جنت میں گیا سیدھا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی نفیر فرمایا اور فرمایا کہ یہ تمہیں کیسے پتا کہ کون جنت میں جائے گا کون جنت، حالانکہ نابالغ جب تو غیر مکلف ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ پسند نہیں فرمایا کہ جنت دوزخ کا فیصلہ تم کون ہو کرنے والے۔ لہذا اگر کسی کے بارے میں کوئی شہادت دینی ہو، کوئی بات کہنی ہو کہ بھئی یہ بات فلاں آدمی اچھا ہے، یا تو اس کے بارے میں یہ مت کہو کہ وہ جنتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر حکم ڈالا یہ کہو گے جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کے حالات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اس کے اعمال اچھے ہیں،
میں نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم تاکہ اللہ کے اوپر حکم لگانے والے نہ بنیں. یہ مداحین کے اندر سے میں ایک جز یہ تھا. تیسرا جملہ جو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ طعان نہ بن، یعنی بہت تانا دینے والے نہ بن. تانا دینے والے پہلے لگایا تھا عیب لگانے والے نہ بنو، اور یہاں فرمایا گیا کہ تانا دینے والے نہ بنو. دونوں میں فرق ہے. عیب لگانا تو کسی بھی طرح ہو سکتا ہے، سامنے ہو پیچھے ہو کسی طرح بھی ہو، اور تانا دینا یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کی کسی برائی پر یا اس کے کسی عیب پر اس طرح ٹوکنا کہ جس سے اس کی دل آزاری مقصود ہو یا دل آزاری ہو. یہ ہے تانا. کسی بھی شخص کی چاہے واقعی اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہو، لیکن آپ اس انداز سے اس کو بیان کر رہے ہیں جس سے اس کا دل ٹوٹے، جس سے اس کی بے عزتی ہو، یا جس سے اس کے جذبات مجروح ہوں. ایسے انداز میں کوئی برائی بیان کرنا کسی کی یہ ہے طعنہ، اور اس سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائی، اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو اور تم اس کو بتانا چاہتے ہو تو نیت ہونی چاہیے خیر خواہی، اصلاح کی، کہ اس میں ایک خرابی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے. اس کو خیر خواہی کے انداز میں بتانا چاہیے جس سے اس کے اوپر کوئی برا تاثر قائم نہ ہو، دل آزاری اس کی نہ ہو، دل نہ. یہ تو ہے ثواب کا کام کہ اس کو اس طرح بتا دے، اور اس طرح بتا دے کہ جس سے ایک دم سے اس کا دل ٹوٹ جائے اور توہین ہو اس کی. یہ ہے طعنہ دے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ جا رہے تھے دریائے فرات کے کنارے، تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں وضو کر رہے ہیں، اور وضو کر رہے ہیں غلط طریقے سے. جو اس کا مصنون طریقہ ہے وہ چھوڑ کر غلط وضو کر رہے ہیں. اب یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کسی غلط کام میں دیکھے تو اس کو بتائے بھی. المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اور دوسری طرف وہ بڑی عمر کے آدمی اور ان کی عمر ان کے مقابلے میں چھوٹی، اور کہیں تو کس طرح کہیں. تو حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جب وہ وضو سے فارغ ہو گئے تو ان کے پاس جا کے بیٹھے. تو سلام علیکم کیا بات چیت کی. پھر ان سے کہا کہ بڑے صاحب آپ کو زحمت دینی تھی. کیا کہ جی وہ ہمیں وضو تو ہم کرتے ہیں روز، لیکن خدشہ ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں سنت کے مطابق ہوتا ہے وضو کے نہیں ہوتا. کہ ہم آپ کے سامنے، آپ بڑے آدمی ہیں، ہم آپ کے سامنے دونوں وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے دکھاتے ہیں آپ کو. آپ یہ بتائیے، جب دیکھتے رہیے ہمیں، اب دیکھ کے بتائیے کہ اگر ہمارے وضو میں کوئی غلطی ہو تو ذرا ہمیں بتا دیں. اور پھر وضو کیا اور صحیح سنت کے مطابق کیا، اور وہ جو غلط طریقے سے کر رہے تھے اس کو چھوڑ کر صحیح طریقہ سامنے آیا، وہ کر کے دکھا دیا عمل ہے. جب وہ کر کے فارغ ہوئے تو بڑے میں نے کہا کہ بھائی غلطی آپ سے نہیں ہوئی، لیکن غلطی غلطیت میری ہے کہ میں نے یہ کام نہیں اس طریقے سے نہیں کیا تھا، آپ نے کی. یہ ہے بتانے کا طریقہ کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے. اللہ حضرت نانوتوی رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ، وہ ان کے کوئی دوست تھے، تو ان کا جو زیر جامع ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رہا کرتا تھا.
اور مرد کے لیے ٹخنوں سے نیچے شلوار پاجامہ کوئی بھی زیر جامہ پہننا یہ ہے ناجائز. تو انہوں نے سوچا کہ ان کو کیسے متنبع کروں. تو ایک دن حضرت نے فرمایا کہ بھائی ذرا آپ کو ہے میرا جو ٹیبل ہے وہ بار بار نیچے دھڑک جاتا ہے, مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ ٹخنے جو ہیں وہ نہ چھپ جائیں. تو ذرا آپ سے درخواست ہے کہ جب کبھی دیکھا کرو کہ میرے ٹخنے سے نیچے ڈھلک رہا ہے تو ذرا مجھے بتا دیا کرو. یہ اس سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا حضرت بس ہو گئی بہت, آپ نے جو ٹخنا سے آپ کا تو کیا ڈلکے گا, لیکن میں ہی گڑبڑ ہوں, آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے احتیاط کروں. تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فکر عطا فرماتے ہیں اس بات کی کہ دین کا کام بھی ہو جائے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو, اس کو اللہ تعالیٰ دل میں یہ باتیں ڈال دیتے. ایک اور کا میں نے والد صاحب سے سنا, حضرت نانوی کا قصہ کہ حضرت نانوی عبداللہ علیہ کے دوست تھے, بڑے آزاد مانش قسم. اس زمانے میں ایک طریقہ ہوتا تھا داڑھی کو چڑھانے کا, یہ فیشن تھا. آج کل تو داڑھی کا قصہ ہی ختم ہو گیا, لیکن کہ جب داڑھی رکھ کے اس کو چڑھایا کرتے تھے اوپر تک, تو یہ فیشن تھا. اور یہ کچھ ہندوؤں کا سے پتہ نہیں پڑا نہیں سکھوں سے کہاں سے لیا تھا, یہ فیشن چل پڑا تھا, علماء اس کو منع کرتے تھے. تو وہ صاحب جو تھے دوست حضرت کے وہ داڑھی چڑھایا کرتے اور لباس بھی انگریزی لباس پہنتے تھے. تو حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مگر دوست تھے, بہت گہری دوست. بہت دن ہو گئے اور کچھ نہ حضرت نانوی نے کبھی ٹوکا نہ کہا کچھ بھی. تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن جب بہت آپس میں تعلقات بے تکلفی کے ہو گئے تو حضرت نانوی نے فرمایا کہ ایک دن کہ بھائی میاں, نام لے کے کہا کہ میاں خاندان تمہاری دوستی تو ہو گئی بڑی پک, باقی یہ دو دوست جو ہیں یہ الگ الگ قسم کے لباس پہنے, الگ الگ طریقے سے رہیں, یہ کچھ اچھا نہیں لگتا. تو ایسا کرو کہ تم ایک جوڑا جو تم یہ اپنا انگریزی لباس کا بنا رکھا ہے یہ ایک ہمیں بھی لا دو, ایک ہمیں بھی لا دو, تو اب ہم تم ایک جیسے ہو جائیں گے. تو وہ جناب پانی ہو گیا کہ حضرت بس اتنا کہتے نا کافی آپ کا, اب اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لباس پر کے اوپر دیکھیں گے اور انہیں کے لباس رکھ. یہ ہے حضرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو دین کی فکر بھی عطا فرماتے ہیں اور اس بات کی بھی کہ میری ذات سے کسی بندے کا دل نہیں. میں نے حضرت محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قصہ سنا, حضرت محمد سعید خان صاحب متدلوں نے سنایا. حضرت محمد الیاس صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بڑا نفع پہنچایا ساری امت کو. فرمانے لگے کہ ایک دن میرے پاس ایک صاحب فرمایا یا صاحب آیا کرتے تھے. تو آتے تھے ذرا آزادی قسم کے آدمی, گاڑی واڑی بھی نہیں تھی وغیرہ. کافی دن تک تو ساتھ رہتے رہے کچھ. اس کے بعد ایک دن مانا یا صاحب نے کہا جب کافی دن ہو گئے تو ابھی ان سے کچھ کہنا چاہیے. ایک دن ان سے کہا کہ بھائی یہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سنت ہے, حضور اکرم نے منع اسے حکم دیا ہے تو داڑھی رکھنی چاہیے. وہ صاحب اس دن کے بعد سے غائب ہو گئے, پھر آئے نہیں. تو اب کئی دن گزر گئے, اس کے بعد آئے نہیں. تو ایک دن ہمارا ریاض صاحب فرمانے لگے کہ بھائی ہم سے بڑی سب غلطی ہو گئی. کیا ہوا کہ ہم نے کچے توے پر روٹی ڈال دی, کچے توے پر روٹی ڈال دی. یعنی توا جب ہوتا ہے کہ جب گرم ہو جائے تو اس کے بعد تو روٹی ڈالے تو وہ روٹی بنتی ہے, اور کچے میں ڈال دو تو وہ آٹا خراب ہو جائے گا. تو ہم نے کچے توے پر روٹی ڈال دی, یعنی ابھی وقت نہیں آیا تھا یہ بات کہنے کا, اس سے پہلے کہتے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو بیچارہ وہ آتا ہوا آدمی تھا وہ بھی رخصت ہو گیا. تو یہ بات کہ کون سی بات کس وقت کس مرحلے پر اور کس انداز سے کہی جائے اس کے لیے بڑے گھن کھانے پڑتے. یہ نہیں ہے کہ ہم
بات کوئی پتھر ہے جو اٹھا کے پھینک دیا، یا لٹ ہے جو اٹھا کے مار دیا. حق بات کو کہنے کا بھی طریقہ، اس کا وقت ڈھونڈا جاتا ہے، اس کے لیے طریقہ تلاش کیا جاتا ہے، تب وہ بات مؤثر ہوتی ہے. حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ آب زر سے لکھنے کے لائق، اور آب زر کیا چیز ہے؟ لوہے دل پر نقش کرنے کے لائق. فرماتے تھے کہ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی مجرم نہیں ہوتی. 3 شرطیں ہیں: بات حق ہو، نیت حق ہو، یعنی خیرائی کی نیت سے کہی جائے، اور طریقہ بھی حق ہو. یہ 3 باتیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں کبھی مضر نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ظاہر ہوگا. اور جہاں دیکھو کہ کوئی بات مضر پڑ گئی تو سمجھو کہ ان 3 شرطوں میں سے کوئی شرط مقصود ہے. یا تو بات بھی حق نہ تھی، یا بات حق تھی مگر نیت ٹھیک نہ تھی. نیت جو ہے وہ خیر خواہی کی نہیں تھی، اپنا علم جتانے کی تھی، اپنی بڑائی جتانے کی تھی، دوسرے کا دل توڑنے کی تھی. اور یا پھر نیت بھی صحیح تھی لیکن طریقہ حق نہیں تھا، طریقہ صحیح نہیں تھا. ایسے طریقے سے کہی گئی کہ جو دل آزار ہوا اس کے نتیجے میں وہ مؤثر تھا. تو 3 شرطیں، ان 3 شرطوں کے ساتھ بات کہی جائے تو فائدہ مند ہوتی. اور اگر یہ نہ ہو تو وہ تانا بن جاتی ہے، جس کو حدیث میں فرمایا دل سے وہاں پر تانا. تو ایسی بات، ایسے انداز سے بات کہنا جو دوسرے کے لیے دل آزاری کر سکے. البتہ ایک بات سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ دل آزاری سے بچنے کا بھی ایک حد ہے. وہ حد یہ ہے کہ اپنی طرف سے پورا اہتمام کر لو کہ بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، اور دل آزاری کی کوئی وجہ موجود نہ ہو. اس کے باوجود اگر کسی کا دل ٹوٹے تو پھر اس کے تم مکلف نہیں، پھر اس کے مکلف نہیں. بعض مرتبہ اس میں اتنا تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ سوچتے کہ بھائی کتنے ہی محبت سے کہیں، کتنے پیار سے کہیں، کتنے ہی نرمی سے کہیں، کتنی ہی تنہائی میں کہیں، پھر بھی اگلا آدمی ناراض ہوتا ہے یا وہ اس سے برا سمجھتا ہے. تو جو بات کہنی ضروری ہے اس کو اس وجہ سے نہیں روکا جائے گا. حق نیت کر لو، حق طریقہ اختیار کر لو، حق بات کرو، لیکن اس کے بعد اگر ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کی پرواہ کرو. اس کے بعد اس کی تم مکلف ہے. جہاں شریعت نے کہہ دیا، مثلا مثال دے، ہر انسان کے ذمہ میں فرض ہے، فرض عین کہ اپنی بیوی بچوں اور اپنے گھر والوں کو حق بات سمجھاتا ہے اور دین کی بات، دین کی تاکید کرتا رہے. اس کے لیے بے شک اس بات کا پورا اہتمام کرے کہ بھائی حتی الامکان نرمی ہو، شفقت ہو، سماحت ہو، بے آزاری ہو. لیکن بات تو یہ ہوتی ہے بھائی کیا کہیں گے تو اس کو بہت برا لگے گا. تو اب برا لگنے کی پرواہ نہیں، برا لگتا ہے تو لگے. ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ بات کہیں، اپنی طرف سے اس بات کا اہتمام کر لیں کہ دل آزار طریقہ نہ ہو. لیکن جب ہو گیا، جب فرض آ گیا ہمارے اوپر، تو اب واجب ہے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم وہ بات کہیں. پھر کسی سے کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، پھر اس کی پرواہ نہیں. اپنے حبیب دوستوں سے، اپنے دل کے والوں طریقہ اپنی طرف سے کہنے کا اچھے سے اچھا اختیار کرنے کی کوشش کر لو، وقت بھی مناسب تلاش کر لو. لیکن اس کے باوجود کوئی اگر ناراض ہوا کرتا ہے تو ہوا ہے، اس کی پھر پرواہ نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرو. اس کی راضی اور ناراضی ہونے سے کوئی تمہارا انشاءاللہ نہیں بگڑے گا، بشرطے کہ ان کی 3 شرطیں موجود ہیں: بات حق ہو، نیت حق ہو، طریقہ حق. تو یہ پھر انشاءاللہ تانے میں شمار نہیں. یہ بات تو وہ میں کر رہا ہوں کہ کسی شخص میں کوئی برائی ہے اور برائی ہونے، اس برائی کی طرف اس کو متوجہ بھی کرنا ہے، اس میں بھی تانے کا انداز اختیار کرنا حرام ہے.
اب اگر کسی میں برائی ہے ہی نہیں، برائی ہی نہیں ہے، اس برائی کا نہ ہونے کے باوجود اس کو تانا دینا یہ تو دوہرا جرم ہے. جیسے بعض لوگوں کا رواج ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اس کے نسب کی وجہ سے، اس کے پیشے کی وجہ سے، یا اس کی بعض غیر اختیاری خلقی عیوب کی وجہ سے اس کو ایسا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جو اس کے لیے درازات ہو. کوئی آدمی فرض کرو کہ اس کی آنکھ میں کوئی نقص ہے، ہم اس کو اس نقص کی وجہ سے اس کو کانا اندھا وغیرہ کہہ کر اس کو خطاب کیا جائے. وہ ہے تو عیب اس میں، لیکن اس عیب کی کا بیچارہ وہ خود ذمہ دار نہیں. اس کو اگر ایسے لفظ سے خطاب کریں کہ جو اس کے لیے دل آزاری کا سبب یہ کھانے کا سبب ہے. اور بعض مرتبہ ایک آدمی ہے وہ نسبی اعتبار سے کچھ فروتر ہے، جیسے اب تو اللہ کا شکر اتنا زیادہ رواج نہیں رہا، ہمارے ہندوستان میں بڑا تھا، لوگ چمار ہے، بھنگی ہے، یہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، جس سے ان کے دل میں ایک احساس کمزوری پیدا ہوتا ہے. یہ بھی کہنے کا نظر. اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی جو جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک درویش صحابی ہے، یعنی دنیا اور یہاں سے کوئی تعلق نہیں، بالکل درویش آدمی. جن کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن ایک رات کی روزی سے زیادہ اپنی ملکیت میں اپنے قبضے میں رکھنا حرام، مذہبی یہ ہوگا. لہٰذا ایک دن ایک رات کی روزی اگر زیادہ ہو گئی تو فوراً صدقہ کرنا واجب تھا ان کی نظر میں، کوئی چیز رکھتے نہیں سکتا. وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کسی اپنے غلام کو یا کس کو خطاب کرتے ہوئے اور انہوں نے اس کے نسب کا تانا دے دیا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کا. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سن کر حضرت ابو ذر غفاری کو متنبہ فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہ تم ایسے آدمیوں کے تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کی خوبی موجود ہے. یہ جاہلیت کا طریقہ ہے کہ فلاں نسب کا ہے، فلاں نسب کا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو تانے دینا. تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، مسلمان ہونے اسلام کا طریقہ ہے. یہ تانے کے اندر دوسرا حصہ وہ ہے کہ غیر اختیاری معاملات میں دوسرے کے اوپر حرف گیری کی جائے یا اس کے لیے اصل استعمال کیے جائے جو اس کے لیے دلآزار ہو سکتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. تیسرا حصہ تانے کا یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کسی گناہ میں مبتلا تھا، کسی خطا کاری میں مبتلا تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی، توبہ کر لی. اب وہ توبہ کر چکا، اس عمل کو چھوڑ چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف کر چکا. اب آپ اس کو اس پرانے گناہ یا پرانی خطا کی وجہ سے تانا دیتے ہیں کہ تو وہ ہے کہ یہ کیا کرتا تھا. یہ تانا بڑا خطرناک ہے. ایک آدمی ہے فرض کرو اللہ بچائے شراب پیتا تھا اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، چھوڑ دی. اب کوئی آدمی اس کو تانا دے کہ یہ تو وہ شخص ہے جو شرابی تھا، یہ وہ شخص ہے جو بدکاری کیا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. اس طرح اگر تانا دے تو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت وعید ارشاد فرمائی کہ من عیر اخاہ بذنب تاب منہ، کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو ایسے گناہ پر تانا دے جس سے وہ توبہ کر چکا تو اس وقت تک نہیں مرے گا وہ شخص تانا دینے والا جب تک کہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. اللہ کہ جس گناہ کی وجہ سے تانا دے رہا ہے کہ یہ دیکھو ایسا
ارے بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ معاملہ اپنا صاف کر چکا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما چکے, اللہ تعالیٰ نے آپ اعلان فرمایا ہے کہ جو بھی توبہ کرنے کے لیے میرے سامنے میرے پاس آئے گا میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ تو معاف کر چکے, کیوں اب تک معاف کرنے کو تیار نہیں اور اس کو برا بھلا کہہ رہے, اس کی وجہ سے ہار دلا رہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے, اللہ بچائے, بڑی بڑی سخت وعید ہے کہ مرے گا نہیں جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا. اللہ یہ تانے کی تیسری قسم ہے جو بڑی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت سے نصیب فرمائے. چوتھی بات جو اصل میں پہلی بات ہی کا تتمہ ہے وہ یہ کہ تانے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے جو بڑا ہی دلآزار ہوتا ہے کہ آدمی کسی برائی کو یا کسی بات کو براہ راست کہنے کے بجائے باتوں باتوں میں سنا کر کہہ دینا. ایک آدمی بجائے اس کے کہ آپ اس کو براہ راست بٹھا کر سمجھائیں کہ بھائی یہ فلاں بات بری ہوتی ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے, اس طرح کہنے کے بجائے اس طرح دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور بے واسطہ بیچ میں اس کو سنانے کی خاطر کوئی جملہ بڑھا دیا. یہ تانا, یہ جس کو آج کل ہمارے اردو میں بھی تانا اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ تانا دے دیا اس کو فلاں بات کا. وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں براہ راست برائی کی بیان کی جاتی ہے لیکن سنانے کے انداز میں کرتے ہیں. ایسی بات اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ براہ راست آپ نے اس آدمی سے تو بات کہی نہیں, لہٰذا وہ جواب بھی نہیں دے سکتا بیچارہ, وہ تلمیا کے رہ جاتا اندر ہی اندر, اس لیے کہ آپ نے براہ راست اس کو کوئی بات کی نہیں اور بات نہ کرنے کے نتیجے میں وہ آدمی جو ہے وہ خود جواب نہیں کر سکتا, اب اندر اندر گھٹ کے رہے گا. یہ بڑی ختم. اور میں کروں یہ خاص طور سے ہمارے ہاں خواتین میں یہ عادت بہت ہے, سنا دینے کے انداز میں کوئی بات نہیں, مقصود در حقیقت کسی اور کو سنانا ہے اور بات کسی اور سے کرنا ہے اور سنانے کے انداز میں بات کریں. یہ دلوں میں گہرے ڈال دیتے, زخم ڈال دیتے. اور یہ جو ہمارے معاشرے میں جو ساس بہوؤں کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں, ساس بہوؤں کے ساتھ نندوں کے یہ جو جھگڑے چلتے رہتے ہیں, اس کی بہت بڑی بنیاد ہے کہ ایسے انداز میں بات کہہ دی کہ دوسرا تلمڑا کے رہیں گے, تو اس کے نتیجے میں یہ گرہ پڑ جاتی. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتیں دیکھی ہیں. اور جب وجہ پوچھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ لان تان بہت کر. تو یہ لان تان اور اس کا ایک حصہ یہ تانا بازی ہے, یہ عذاب جہنم کو بھی دعوت دینے والی چیز ہے اور دنیا کو بھی جہنم بنانے والی. ارے بھائی جس سے کوئی بات شکایت کی ہے ایک مرتبہ اس کو تنہائی میں بٹھا کر اور ساتھ ساتھ کہہ دو بھائی تمہاری یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی, بات ختم. لیکن آپ سنا رہے ہیں حربے ضربے ٹوک رہے اس کو, تو یہ اس کے لیے اس کے دل میں گرہ ڈالے. یہ بھی تانے کا ایک حصہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکونوا طاعانی, تانا دینے والے نہ بن. اور اب تو تانا ایک مستقل فن بن گیا, مستقل علم بن گیا جس کا نام ہے تن. اس کا نام ہے تن. تن کے معنی یہ ہے وہی کہ بالواسطہ ایسی بات کہنا کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو جائے اور براہ راست آپ پکڑے نہ جائیں کہ ہم نے براہ راست بات کہی تھی اور بالواسطہ کہہ گئے. یہ طرز کہہ رہا تھا. تو یہ بھی یہ آج کل تو باقاعدہ زبردست ہے طنز نگاری. اس میں یاد رکھیے ہمیشہ کہ اگر کسی فرد واحد پر طنز ہو رہا ہے نام لے کر
یا ایسا اشارہ کر کے جس سے براہ راست اسی کی طرف اشارہ ہو جائے تو یہ تانے میں داخل ہے. اور اگر شخصی طور پر نام نہیں لیا جا رہا، ایک عام بات کی جا رہی ہے، تو اس میں وہ انشاءاللہ کم از کم گناہ سے محفوظ رہیں گے. لیکن ہے بڑی یہ طریقہ ناشائستہ، اس سے اصلاح کبھی نہیں ہوتی. یاد رکھیں میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو حضرات انبیاء علیہ السلام 1,24,000 بتانے بھیجے اور مختلف قوموں کے پاس بھیجے، مختلف مزاج کے لوگوں کے پاس بھیجے، اور ہر قوم کا مزاج الگ ہوتا ہے، اس کو بات کہنے کا طریقہ اسلوب الگ ہوتا ہے. لیکن پورے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے کبھی کوئی طنز کا جملہ استعمال کیا. براہ راست جو کچھ کہنا ہوا سیدھی سادی بات کہتے. اور اسی کو کہا ہے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. جو بات کہنی ہے وہ سیدھی سچی کو. یہ طنز کا ہتھیار کبھی انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیا. یہ محض زبان کے کٹھارے کی وجہ سے لوگ استعمال کرتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ بڑا ذوق تھا لکھنے کا، اور لکھنے میں طنز کرنے کا بھی بڑا شوق تھا بچپن میں. تو ایک کتاب لکھی، اس کے اندر خوب طنز کا ہتھیار استعمال کیا مخالفین کے خلاف. والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے سنائی. 200 صفحے کی کتاب تھی، 200 ساری سن گئے. سننے کے بعد فرمانے لگے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کتاب کیوں لکھی. میں نے کہا ایک جو باطل مذہب والے تھے ان کی تردید کے لیے لکھی. کہا کہ اس لیے لکھی کہ کوئی آدمی پڑھ کے کسی آدمی کے پڑھ کر اس سے اصلاح ہو، یا ایسی لکھی کہ جو اپنے حامی لوگ ہیں وہ کیا بھائی واہ واہ بہت اچھی کتاب ہے. کیا مقصد تھا؟ اگر مقصد یہ تھا کہ اپنے جو حوالی بوالی ہیں اور اپنے جو پہلے سے حامی ہیں وہ کہیں بھائی ماشاء اللہ بڑی شاندار کتاب لکھی آپ نے تو بس سے اڑا دی باقی. اگر یہ مقصد تھا تو اس کے لیے تمہاری کتاب بہت شاندار ہے، کیونکہ جس کی بات کی جائے گی وہ تمہاری اس طنز کی بھی تعریف کرے گا، تمہاری اس باتوں کی بھی تعریف کرے گا. لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ باطل پر جو شخص گمراہی پر جا رہا ہے اس کو دل کو متاثر کرے تو یاد رکھو اس سے ایک شخص بھی کبھی تمہاری یہ کتاب پڑھ کر راہ راست پر نہیں آئے گا. اس واسطے کہ اس میں تم نے طنز کا طریقہ کیا، اور طنز جو ہے وہ کبھی راہ راست پر نہیں لاتا ہے. وہ جو ہے وہ اپنے لوگ تعریف بھی کر دیتے. اس واسطے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، قدر فلک پر اس کو سرور جنت عطا فرمائے. ایسی بات ارشاد فرما گئے کہ الحمدللہ دل میں اتر گئی اور وہ دن آج کرے. اس کے بعد پھر کبھی یہ حرکت نہیں، کبھی کئی قلم پھسل گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن بحث مجموعی اپنی طرف سے قصد کر کے یہ کام نہیں. تو یہ بات حضرت فرمائی. پھر ایک بات اور ارشاد فرمائی وہ اہل علم کے سمجھنے کی ہے. فرمانے لگے کہ دیکھو ہمارے قریب زمانے میں 2 شاعر گزرے اور دونوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے شعر کہے، ایک اقبال اور ایک اکبر الہ آبادی. اقبال کی اشعار میں بھی بڑی کام کی باتیں بعض اوقات ہوتی ہیں اور اکبر الہ آبادی کی، بلکہ اکبر الہ آبادی اپنی فکر کے اعتبار سے اقبال سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اقبال کی فکر میں پھر بھی کچھ جولیدگی اور بعض جگہ کجی ہے، لیکن اکبر الہ آبادی کی فکر بالکل 100% ٹکسالی فکر. لیکن فرمایا کہ جتنا فائدہ اقبال کے اشعار سے ہوا اتنا اکبر الہ آبادی کے اشعار سے نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اکبر مرحوم نے جو ہتھیار اختیار کیا وہ طنز کر، ان کے اشعار آیا تھا طنز پر مبنی، اور اقبال کے اشعار میں طنز نہیں ہے، سنجیدگی. تو اس واسطے جو فائدہ اس سے پہنچا اتنا اچھے نہیں.
تو طنز جو ہے وہ کبھی کبھی وہ مفید نہیں ہوتا عام طور سے، الا ماشاء اللہ کوئی لطیف بات ہو تو الگ بات، لیکن عام طور سے وہ مفید نہیں طنز کرتا ہے، جس کو آج ایک مستقل فن بنا دیا۔ مجھے ایک بات بڑی پسند آئی، ایک ادیب گزرے ہیں ہمارے کراچی میں سے، ملا واحدی مرحوم انتقال ہو، تو ایک مرتبہ ایک رسالے والوں نے ایک سوال نامہ لکھا تھا اور وہ سوال مختلف لوگوں کے پاس اہل قلم کے پاس بھیجا تھا، میرے پاس بھی بھیجا تھا۔ تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طنز کمزوروں کا ہتھیار ہے، طنز کمزوروں کا ہتھیار ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو اس کے بارے میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، بڑا خوبصورت جملہ، کہ طنز نگاروں پر طنز کر کے مجھے اپنا مسلک بدلنا منظور نہیں، طنز نگاروں پر طنز کر کے مجھے اپنا مسلک بدلنا منظور نہیں۔ مطلب یہ کہ میں طنز سے اتنا متنفر ہوں کہ طنز نگاروں پر بھی طنز نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس لیے یہ واقعہ یوں ہی ہے کہ طنز کمزوروں کا ہتھیار، جس کے پاس دلیل ہو، دلیل کی قوت ہو، وہ طنز کے ہتھیار کو کیوں استعمال کرے، وہ اپنے دلیل کی بات کیوں نہ چلائے۔ اس لیے یہ طنز اٹھانے کا جو طریقہ ہمارے یہاں چل گیا ہے تقریر میں اور تحریر میں، یہ مفید طریقہ نہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، کہ ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے، پیغمبر سے کہا جا رہا ہے ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے اور جھوٹا سمجھتے۔ میرے بھائی فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم جیسا کوئی ہو تو جواب یہ دے کہ تو بیوقوف، تیرا باپ بیوقوف، اور تو جھوٹا تیرا باپ جھوٹا۔ لیکن پیغمبر جواب دیتا ہے کہ لا یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، میں تو پروردگار کی طرف سے پیغام لے کر آیا، لیکن رسول من رب العالمین۔ یہ جواب ہے۔ تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جا رہا، تانے کا جواب تانے سے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ دل میں درد ہے کہ میں کسی طرح اپنی بات اس کے دل میں اتار۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ خطبہ دے رہے ہیں جامع مسجد، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر الحمد للہ کہا کہ مولانا ہم نے سنا کہ آپ حرامزادے ہیں، ایسا جملہ۔ عالم کا عالم، وہ ساری دنیا جانتے ہی شہزادے تھے، اور ان کے بارے میں یہ جملہ کہا جاتا۔ کوئی اور ہوتا تو ٹکا بوٹی اس کی نوٹ سے پھینک دیتے، لیکن جواب میں مولانا نے فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط اطلاع ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں موجود، اس کی گالی کو ایک مسئلہ بنا، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں موجود، یہ جواب دیا شاہد مائی کی طرف۔ تو یہ تانے کا انداز جس کو آج ایک مستقل ایک صنف بنا لیا گیا، ایک مستقل فن بنا لیا گیا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرمایا لا تکونوا طعامی، تانا دینے والے نہ بنو۔ بھائی یہ جتنی صورتیں میں نے عرض کی ہیں تانے کی، یہ ایسی ہیں کہ معاشرے میں پھیل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، محفوظ رہنے کے لیے بچنے، کیونکہ اس سے معاشرے کے اندر فساد برپا، گھر کے گھر بگڑے ہوئے اور ان کے اندر ایک طوفان بدتمیزی کا برپا ہے، اس ارشاد گرامی پر عمل نہ کرنے کے نتیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری چیز رہ گیا بڑا متماوتین، مگر اب وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دی تو پھر اگلے کتاب میں انشاءاللہ سوال کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ عرض کیا ہے اپنی رحمت سے اس کو اپنے بارگاہ میں قبول بھی عطا فرما دے، اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آئندہ جمعہ کو یہ بڑا درست صاحب انشاءاللہ آئیں گے، مجھے ایک سفر در پیش ہے تو اس لیے اگلے جمعہ کو نہیں حاضر ہو سکوں گا۔ اللہ چاہا تو زندگی عطا فرمائی تو آئندہ سے آئندہ جمعہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے دین کی صحیح فہم عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اس دین کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں، اعزاء، احباب، متعلقین سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم بے ہمت ہیں، ہمیں ہمت عطا فرما. یا اللہ بے حوصلہ ہے، حوصلہ عطا فرما. یا اللہ گناہوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرما. یا اللہ گناہوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرما. یا اللہ اپنی طاعت پر چلنے کی ہمت عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنی دستگیری فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین امن، چین، سکون عطا فرما. یا اللہ بد امنی اور بے چینی سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ بد امنی سے نجات عطا فرما. یا ارحم الراحمین بد امنی سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ جو کچھ بد امنی اور بے چینی ہے وہ ہماری اعمال کی شامت ہے. یا اللہ اپنے رحمت سے اس شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ اس شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ اس شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ ہم اپنی طرف سے ساری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، اپنے رحمت سے ہماری مغفرت فرما. یا اللہ مغفرت کاملہ عطا فرما، رضا کاملہ عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.